अजल या इमाम, या इमाम ज़मान। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الحر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن میں ہم داخل ہوئے اور ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کی دعا کی طرف مختصر سی توجہ کرتے ہیں. معصومین علیہم الصلاۃ سے جو دعائیں نقل ہوئیں ان میں سے 16ویں دعا یہ ہے: اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار. اے خدایا، یعنی خدا کی بارگاہ میں ہم خدا سے دعا جو مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اے خدایا، ہمیں آج کے دن میں کامیابوں کے جیسی زندگی، موافقت الابرار، بالکل کامیابوں کے جیسی، ابرار کے جیسی، کامرانوں کے جیسی، جو تیری بارگاہ میں بہترین کامیاب کہلاتے ہیں، ان کے جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یعنی اے خدایا، ایک وہ کامیابی ہے کہ جسے عام انسان کامیابی سمجھتے ہوں، اور ایک وہ کامیابی ہے کہ جسے تو کامیاب انسان سمجھتا ہے. ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق اور ان کے جیسا بالکل بن جانے کی توفیق کہ جو تیری بارگاہ میں کامیاب کہلاتے ہیں عطا فرما. اور اس کے بالکل برعکس جو دعا بن سکتی ہے وہ جملہ معصوم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے دعا کرو: وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةِ الْأَشْرَارِ. اور ہمیں دوری عطا فرما ان لوگوں کے جیسا بننے سے کہ جو تیری بارگاہ میں اشرار ہیں، شریر ہیں، شرارت کرتے ہیں. یعنی اے خدایا، ہمیں وہ افراد کے جو کائنات کے اندر شر پھیلاتے ہیں کہ جیسا بننے کی بھی شباہت بھی ہمارے اندر نظر نہ آئے. اس طرح سے ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دعا کر رہے ہیں، ہمارے جملے اگر ہمارے دل کی گہرائی سے نکل رہے ہوں، تو ہم اپنی زندگی کے عام امور کے اندر ان دونوں چیزوں کو غور سے دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے آج کے دن، اس ماہ میں اور اس دن میں 16ویں دن میں، ماہ مبارک کے 16ویں دن میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے طلب جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابوں جیسی زندگی، ان کی شباہت رکھنے والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں اشرار کے ساتھ شباہت رکھنے سے دور فرما. اشرار کیا شر پھیلایا کرتے ہیں؟ عام طور پر ہم اور آپ اپنی نجی زندگیوں کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف امور، ارادوں، کاموں، اقدامات کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ انتہائی نیک انسان ہے، یہ انتہائی نیک فرد ہے، ایسا ہی شخص کامیاب ہوگا، یہی شخص کامیاب ہوگا، یہ کیوں کامیاب نہ ہو؟
اس لیے کہ اس کے تو یہ کام ہے، یہ کام ہے اور یہ کام ہے۔ جب ہم اس کے ان مثبت امور کو دیکھتے ہیں کہ جو در حقیقت کامیاب ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اپنی جگہ پر، ہماری اور آپ کی نگاہوں میں جب وہ کامیاب ہے تو یعنی نیکیوں کی وجہ سے، کثرت نیکیوں کی وجہ سے، کثرت مثبت اعمال کی وجہ سے، جب وہ نیک اعمال کے ڈھیر لگا دیتا ہے عوام الناس کی نگاہوں کے اندر، وہ اس لیے ڈھیر نہیں لگا رہا کہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کرے، لیکن اس کے کثرت اعمال، مثبت اعمال اتنے ہو جاتے ہیں کہ لوگ اسے شمار کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ کام بھی کر رہا ہے، دیکھو یہ کام بھی کر رہا ہے، دیکھو اس نے یہ کام بھی انجام دیا ہے، یہ کامیاب کیوں نہیں ہوگا، یہ تو محنت بھی کرتا ہے، یہ کامیاب کیوں نہیں ہوگا، یہ تو راتوں کو بھی جاگتا ہے، راتوں کو عبادت کے لیے جاگتا ہے، خدا سے ملاقات کے لیے جاگتا ہے، قیام اللیل کے لیے جاگتا ہے، سحر اور اسحار، سحر کے اندر اور سحروں کے اندر خداوند تبارک و تعالی ماہ مبارک کی سحر ہو یا ماہ مبارک سے ہٹ کر کے قبل از طلوع آفتاب اور قبل از اذان فجر جاگ کر قبل از طلوع آفتاب تک جاگتا رہتا ہے اور خدا کی یاد میں رہتا ہے، یہ کامیاب کیوں نہ ہوگا؟ اتنے سارے افعال جب ایک انسان کے لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آتے ہیں تو لوگ خود یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کامیاب کیوں نہ ہوگا۔ اس طرح کی شباہت اے خدایا ہمیں عطا فرما۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہوں تو پھر عام زندگی کے اندر ہم اپنے ان امور کو غور سے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کسی ایسے منفی کام کے اندر قدم تو نہیں رکھ رہے، کوئی اقدام تو نہیں کر رہے، کوئی عمل انجام تو ایسا نہیں دے رہے جس میں ہمیں ابرار سے شباہت میں دوری ہو جائے، جس میں ہماری اور ابرار کامیابوں کے اندر فاصلہ نظر آ رہا ہو، وہ کچھ اور ہیں اور ہم کچھ اور ہیں، ایسا نہ ہو۔ اگر عملی زندگی کے اندر ہم اپنے اعمال و کردار و گفتار و لین دین اور معاملات کے اندر اور تمام کے تمام وہ الفاظ کے جو ادا کرتے ہیں، تمام کے تمام وہ ڈیلنگز کے جو ہم انجام دیا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اگر ہم ان ڈیلنگز کے اندر انجام دہی سے پہلے، کسی بھی کام کے انجام دہی سے پہلے، کسی بھی قرارداد کے باندھنے سے پہلے اور کسی بھی قرارداد پر عمل کرنے سے پہلے جب ہم سوچتے ہیں، اپنے آپ کو میچ کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے میچ اس کامیاب عند اللہ کے ساتھ شباہت دیکھنی چاہیے۔ آیا کتنی شباہت ہے ہماری، اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے، کتنا پرسنٹ ہم اور آگے بڑھ گئے ہیں اپنی معنویت کو بڑھانے میں، کتنا پرسنٹ ہم آگے بڑھ گئے ہیں دنیا داری سے باہر نکلنے میں، کتنا پرسنٹ ہم آگے بڑھ گئے ہیں اس چیز میں کہ جس جملے کو ہم بار بار ہر عبادت کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔ کیا کہا کرتے ہیں؟ فلاں عمل کو انجام دیتا ہوں قربت الہی کے لیے، فلاں عمل کو انجام دیتا ہوں قربت الہی کے لیے۔ یہ جو قربت الہی قربت الہی قربت الہی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جج بھی تو کریں، ہم نے کتنی قربت الہی حاصل کر لی ہے۔ وہ جو کامیاب افراد ہیں ان کی قربت کیسی ہے اور ہماری قربت کیسی ہے۔ وَآوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، اے خدایا اس دن میں اور اس ماہ میں ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ وَآوِنِي، آوِنی یعنی اپنے آغوش میں لے لے، اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں قرار دے دے۔ بِإِلَٰهِيَتِكَ یا الہ العالمین، خدا کو ہم نے اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے واسطہ کس چیز کا دیا ہے؟ بِإِلَٰهِيَتِكَ، اے خدایا تجھے تیری الہیت کا واسطہ کہ تو عالمین کا حاکم ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ تو اپنی ان حکمتوں کے ذریعے سے کہ جو تو نے اس کائنات کے اندر امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں کے ذریعے سے ہمیں ابرار کے ساتھ شباہت، اشرار سے شباہت رکھنے سے دوری اور تیری آغوش میں، تیری رحمت کی آغوش میں تو ہمیں قرار دے دے، تجھے تیری حکومت کا واسطہ۔ خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہم سب کی ان توفیقات میں کہ جن کے ذریعے سے ہم نیکی کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف نیکی کرتا رہے، صرف نیکی کرتا رہے، نیک لوگوں کے ساتھ شباہت کی بات کی ہے نا ابھی دعا میں، کوئی اگر فقط نیک اعمال انجام دیتا رہے
تو اس کی عمر خدا خود بخود بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خفیہ طور پر، پنہا طور پر صدقہ کرنا، خیرات کرنا اور نیک اعمال کرنا اور تنگ دستی کو دور کرنا عمر کو زیادہ کر دیتا ہے۔ پنہا طور پر، مخفی طور پر ایسا عمل انجام دینا کہ جس میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے، تنگ دست لوگوں کی تنگ دستی دور ہو جائے، فاقہ کش لوگوں کے فاقے ختم ہو جائیں اور ان پر تمہارا یہ عمل تم کبھی بھی نہ جتاؤ، تو یہ تمہاری زندگی میں برکت کا بھی باعث ہے اور عمر کی طولانی ہونے کا بھی باعث ہے۔ اپنے بھائیوں سے اور اپنے گھر والوں سے اس طرح سے نیکی کا سلوک کرو کہ خدا تمہاری عمر میں اضافے کا حکم دے دے تمام کے تمام فرشتوں کو کہ اے خدایا، اے فرشتگان، اس نے میرے بندوں پر، اپنی سگی بہنوں پر، اپنے سگے بھائیوں پر اس طرح سے نیکی سے برتاؤ کیا ہے۔ نیکی سے برتاؤ سگے بہنوں اور بھائیوں سے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم صادر ہوتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس لیے کہ یہ اپنے رحمی رشتہ داروں کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آتا ہے۔ البتہ نیک انسان کی 10 علامتیں ہوتی ہیں۔ نیک انسان کی 10 علامتیں مختصر انداز میں عرض کروں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی نیک انسان ہے تو کسی کے ساتھ اگر دوستی کرتا ہے تو اس کی دوستی میں جس سے دوستی کر رہا ہے اس کا مال، اس کی خوبصورتی، اس کا مقام مورد نظر نہیں ہوتا، بلکہ کیا چیز مورد نظر ہوتی ہے؟ مورد نظر اللہ ہوتا ہے۔ اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کے خاطر، اور اگر کسی سے دشمنی کرتا ہے، دوسری صفت، اگر کسی سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اچھا انسان ہو، دشمنی رکھا ہوا ہو کسی سے، تو وہ بھی اللہ کے خاطر، یعنی دشمنی بھی اللہ کے خاطر، دوستی بھی اللہ کے خاطر، اللہ کے نام پر کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ کسی کا ساتھ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ اسے پسند ہے، کسی کا ساتھ اس لیے نہیں دیتا کہ کل کو وہ ان کو جتائے، کسی کا ساتھ اس لیے نہیں دیتا کہ کل کو اس کی اس مقام، منزلت یا مال سے اپنے لیے فائدے کو نظر میں رکھے، بلکہ فقط اور فقط اللہ کے لیے کسی کا ساتھ دینا، یا کسی سے قطع تعلق بھی اگر کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے، اللہ کے لیے غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے غضبناک ہونا بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ کے لیے راضی ہوتا ہے، اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے سے ہٹ کر وہ اعمال انجام دیتا ہے کہ جس میں اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر خوف خدا اس کے سامنے ہو اور اس خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو یہ گناہ سے دوری قربت الہی کے ذریعے سے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور رضائے الہی کے لیے بھلائی کرتا ہے، اس لیے بھلائی نہیں کرتا کہ کل اس بھلائی کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ وہ 10 علامات ہیں جو نیک انسان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی سے قطع تعلق یا دوستی بنا رہا ہو، لیکن اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے، اپنی نظر میں اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے، تاکہ کل میری دنیا اچھی ہو جائے، یہ سب غیر خدا کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، نام و نمود کے لیے ہے، اس میں نہ اسٹرانگنس ہے، نہ خدا راضی ہے، نہ یہ عمل انجام دینے والا یا اچھا انجام دینے والا بھی اچھا انسان نہیں ہے، نیک انسان نہیں ہے، چونکہ نیک عمل کے پیچھے نیک نیت نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ جل یا امام، یا امام زمان